اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات آ گئی ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کو پڑھی جانے والی 4 بڑی ہی زبردست دعائیں شیئر کروں گا۔ اب ان دعاؤں کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے بڑا فائدہ اور سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ربیع الثانی کا پورا مہینہ آپ ہر طرح کے دکھ، تکلیف، پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت، دلی مراد پوری ہوگی، اور ان چند ایک فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سی 4 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کو پڑھنا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ کس وقت پڑھنا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ان 4 دعاؤں کو آپ نے یکسوئی ہو کر پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اب آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا عمل کرنا ہے، سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کو آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے، دوسری دعا پڑھنی ہے، بڑی مبارک دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی درپیش آتی تو آپ اسی دعا کو ورد زباں بناتے، آپ اسی دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے۔ کون سی دعا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے، یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اتنی مبارک دعا ہے، اتنی مبارک دعا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اسی دعا کو ورد زباں بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یونس ہمیں ان کلمات کے ذریعے یاد نہ کرتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقہ کار سے آپ نے صرف 10 مرتبہ
اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دوستو جو آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے، جو آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے، یہ بھی بڑی مبارک دعا ہے۔ اس دعا کو دعائے ابراہیمی کہتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے لاڈلے پیغمبر کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو جانا کہ میرے لاڈلے کو ٹھنڈ لگ جائے۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، گلے گلزار بن گئی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو بھی 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 4 دعائیں ہیں، جو ترتیب آپ کو بتلائی اسی ترتیب سے آپ نے ان چاروں دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ پہلے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر 12 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پھر 10 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر 12 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طریقہ کار سے آپ نے ان چاروں دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ چاروں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا ہے استغفار کی دعا۔ استغفار کی دعا اتنی مبارک دعا ہے کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ پورے دن میں کسی بھی وقت استغفار کی دعا کو پڑھ لینا ہے۔ ربیع الاول کی آخری جمعرات ہے، مبارک دن ہے، مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں یہ مبارک دعائیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع بھی عطا کیا ہے۔ اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کو یہ چاروں دعائیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ربیع الاول کی آخری جمعرات یہ چاروں دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔